بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیا، اسی کے دوسرا حصہ جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کے چچا، آپ کی والدہ، دادی، مختلف معلومات کی حد تک یہ چیزیں چلو ہم بھی ذکر کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے نام اگر پتہ ہوں تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اب یہاں جو نسب ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک نسب جو حدیث سے منقول ہے، جو اب میں پڑھوں گا، یہ بالکل صحیح اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ نسب یہاں تک جو پہلا حصہ ہے یہ بالکل اس کی معلومات درست ہیں۔ اس کے بعد ایک نسب ہے عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک، اور تیسرا نسب ہے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح نسب وہ عدنان تک جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اکثر ساری حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے اوپر کا جو نسب ہے یہ ثابت ہے۔ مطلب اس کے اندر کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں کہہ سکتے، اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ والد ہو کسی کا نام اور لکھ دیا گیا ہو، کیونکہ ایک تاریخ کی بات ہے، اس پر کسی قسم کی حدیث ثابت نہیں۔ آپ نے اپنا نسب حضرت آدم کا خود بیان نہیں کیا، آپ اپنا نسب یہاں تک بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک یہ نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جن کا نام عامر تھا، عامر بن ہاشم، بنی ہاشم، یہ اس بڑے خاندان کے جو ان کے سربراہ تھے نا، ہاشم، یہاں سے ان کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ لفظ ہے قصی، بہت سارے پڑھے لکھے بندے بھی اسے کسی پڑھ دیتے ہیں، کسی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے قصی، جن کا نام زید تھا۔ یہ بھی آپ کے نسب کے اندر ایک آدمی گزرے۔ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہ ایک لفظ پھر آتا ہے یہ سلسلہ نسب کے اندر، اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیتے ہیں، یہ لؤی ہے۔ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، اس کا نام تھا قریش، یہ بہت بڑا جس کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا، یہ فہر تھا، اس کا نام قریش تھا۔ بن مالک بن قیس بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ کا نام بھی عمر بھی تھا، مدرکہ بن الیاس بن ایلان بن مزر ہے نام، مزر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر بڑا نسب، جس کی نیچے بہت سارے خاندان آتے تھے جس کے ساتھ آپ کی نسبتیں تھیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا تھا۔ مزر بن نزار بن معد نام ہے جی، معد بھی نہیں ہے، مید بھی نہیں ہے، معد بن عدنان۔ یہاں تک یہ جو تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 9 10 11 22 اور 23 تقریباً تک 23 پشتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک یہ بالکل صحیح ثابت ہے۔ اور یہ اس کے اندر آپ ایک بات اور بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی کے اولاد کا یا اللہ کے نبی کے والدین کا نبی کے مذہب پر نہ ہونے کی وجہ سے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ بالکل پکی بات ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، آپ جیسا کہ بعض علماء نے اس حد تک کوشش کی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عبد المطلب، آپ کے والدین کے بارے میں خاموشی، کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کوئی دنیا کا عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کر دیا گیا علماء نے، آپ کے والدین کے بارے میں خاموشی، روایات مختلف ہیں، بس اللہ جانتا ہے بہتر معاملہ ہے، کیونکہ ابھی نبی کی پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، باقیوں کے بارے میں کوئی اس بات کی کنفرم نہیں ہے، وہ جنتی ہیں، جہنمی ہیں، وہ کافر تھے، مشرک تھے، ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتا دین اسمی پر ہوں، لیکن اگر کوئی ہو بھی صحیح تو اس میں اللہ کے پیغمبر کے جیسا، آپ مثال حضرت نوح کا بیٹا کافر مشرک آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، حضرت لوط کی بیوی زندگی کے اندر ہلاک ہو گئی، حضرت ابراہیم کا والد آزر، اللہ نے
فرمایا کہ یہ اسلام نہیں لائے گا، قبول نہیں کرے گا، فرمایا قیامت والے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سلسلہ نسب اوپر والا، یہ سب کے سب مسلمان ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، نہیں اس سے آپ کو کوئی شان میں کوئی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پھر ماننے والوں میں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کا اعجاز اور جو حضرت ابراہیم سے سلسلہ نسب چلا، آپ کی اولاد میں سے، آپ کی ازواجات مطہرات میں سے کوئی بندہ بھی آپ کے دین سے باہر نہیں تھا۔ تمام ازواج مطہرات اور آپ کی تمام اولاد، تمام بیٹیاں بھی، پھر اس کے اندر پھر سلسلہ نسب نیچے تک جو چل رہا ہے اس کے اندر سب کے سب دین اسلام پر چل رہے ہیں۔ یہ نسب اگر کوئی یاد کر لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سلسلے میں نے بتا دیا، یہ صحیح ثابت ہے، اس سے اوپر والا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو تاریخی حیثیت سے کر سکتا ہے، اس کو سند والی بات نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ آگے بھی اقارب کی باتیں یا کوئی دینی بات آئے گی تو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سنت نبی پر چلنے کی توفیق۔ آمین۔ صفحہ نمبر 528۔ ٹھیک ہے، اللہ رحمت کرو، ٹھیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل فرشتوں کے آخر کے اندر جو بات ذکر ہوئی، توحید کے اوپر اور مشرکوں کے اوپر ضرب لگائی، ان کے بتوں کے جو نام تھے باقاعدہ اللہ نے نام لے کر ان کی تردید کی۔ یہ سب کے سب انہوں نے اپنی طرف سے نام بنا رکھے ہیں۔ قیامت تک جس کی پوجا کی جاتی رہے گی اللہ کے خلاف، یعنی شرک کے اللہ کی صفات میں اس کو شریک مان کر اس کو جو مرضی نام دے دو، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب نفی شفاعت قہریہ کے جواب اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو شفاعت قہریہ کے قائل ہیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ قیامت کے دن شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں گی، اللہ نے یہاں سے رکوع کی ابتدا کے اندر یہ جواب دیا، ارے یہ تو پھر بھی انسان ہے نا، گناہ کا مادہ ہے، گناہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے گناہ کیا ہو، لیکن پھر بھی میں جس کو چاہوں اجازت دے دوں گا، سفارش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں جو مخلوق رہتی ہے جن کے اندر گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے، ایسی پاکیزہ جماعت فرشتوں کی بھی اگر وہ بھی میرے دربار میں سفارش کرنا چاہیں تو جب تک میں اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے وہاں پر اس عقیدے کی نفی کر دی۔ اتنی پاکیزہ مخلوق بھی اگر سفارش کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی، تو دنیا والے میری اجازت کے بغیر، جس کے خلاف میرا قانون ہے قرآن میں کہ مشرک کے خلاف کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ بس آج میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے، بس چلتے چلے جائیے، دیکھیے اس میں فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَمْ مِن مَلَكٍ، کم کا مطلب کتنے ہی فرشتے ہیں۔ من ملک، ملک ایک ہوتا ہے ملک، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، جس کے لام کے اوپر زبر آ جائے فرشتہ بن جاتا ہے، لام کے نیچے زیر آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ، کتنے ہیں فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں کے اندر،
لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں فائدہ دے گی شفاعتہم ان کی سفارش کرنا، ان کی شفاعت شیئن ذرہ برابر بھی، قیامت والے دن فرشتوں کی سفارش بھی ذرہ برابر کام نہیں آئے گی۔ ہاں آئے گی صحیح، پھر الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے ان یأذن اللہ، اذن سے ہے اجازت دے دے اللہ رب العزت، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا اللہ، ویرضا اور اللہ اس پر راضی بھی ہوگا، اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی فرشتہ اس دن اگر سفارش کرنا چاہے میری اجازت کے بغیر تو اس کی سفارش کبھی کام قبول نہیں ہوگی۔ ہاں میں جس کے حق میں، جس فرشتے کو جس بندے کے حق میں، جس جماعت کے حق میں اجازت دے دوں گا تو وہ سفارش کرے گا۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت نے وہاں آخری رکوع کے اندر بھی یہی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہیں کلام کرے گا، جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جبریل امین بھی، اللہ نے خصوصاً وہاں پر جبریل امین کا ذکر کیا، فرشتوں کے سردار بھی ہیں، پر جبریل امین بھی، فرشتے بھی صفے اور صفے بنا کے کھڑے ہوں گے آج کے ساتھ، لا یتکلمون، کوئی ہستی اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکے گی۔ مشہور حدیث ابھی آپ خطبے کے اندر بھی ہر جمعے پر سنتے ہیں، نفسی نفسی کی جو یہ الفاظ میں کہتا ہوں خطبے میں، یہ باقاعدہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ قیامت کے دن ہر نبی کہے گا نفسی 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 نفسی، نفسی کا مطلب میرا کیا بنے گا، یعنی میں سفارش اللہ کے سامنے نہیں جاتا، اللہ نے اگر کوئی سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس دن صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا سفارش کریں گے۔ ایسا ہیبت کا عالم ہوگا، انبیاء پر بھی کپ کپی طاری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ پوچھے گا نا عیسیٰ کیا تم دنیا میں ان کو کہہ کے آئے تھے کہ میری وفات کے بعد مجھے الہ بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ کی پر ایسی کپ کپی طاری رہے گی، روایات میں آتا ہے 40 سال تک اس طرح کپ کپی طاری رہے گی۔ اس کے بعد عرض کریں گے یا اللہ تم بہتر جانتا ہے کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، تم عالم الغیب کیوں ہوا؟ تو اللہ نے یہاں پر نفی کر دی، وَيَرْضَا کے لفظ سے اللہ نے اس بات کا شبہ ذکر کر دیا۔ دنیا میں بعض اوقات آپ جاتے ہیں ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، ملک صاحب کے پاس، بھئی میری جنہیں سفارش کر دیجیے، بعض اوقات تو وہ آپ کی حیثیت کو دیکھ کر، بعض اوقات آپ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بندہ زبردستی بھی سفارش کروا لیتا ہے۔ اب ایک افسر ہے جس کے پاس آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، اب اس سے اوپر والے افسر کو آپ نے ملے، آپ نے کہا بھی اس کو آپ فون کرو کہ میرا کام کرے، اب وہ آپ کی سفارش تو کر رہا ہے لیکن دل سے راضی کوئی نہیں، مجبوراً کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں مجبوری والا کام بھی نہیں ہوگا، مجھ سے بڑا کون ہے جو مجھ پر کوئی زبردستی حکم چلا سکتا ہے؟ وَيَرْضَا جس پر میں رضات کا، جس پر میں اپنی رضا کا پروانہ جاری کروں گا وہی بندہ سفارش کرے گا۔ آگے دیکھیے اب اللہ ان کی عقیدے کو ذکر کر کے ضرب لگا رہے ہیں، فرمایا ان الذین، بے شک دیکھیے بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، حرکتیں کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، لا یسمون الملائکۃ البتہ نام رکھتے ہیں ملائکۃ فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی عورتوں والے نام۔ ایک تو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اوپر سے جرم ڈبل یہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، ان کی جانب مؤنث والے کلمات بولتے ہیں۔ پہلے بھی بتایا تھا فرشتے مذکر اور مؤنث سے پاک ہیں، لیکن جب بھی فرشتوں کا نام آپ وہاں پر اس کو عبد کہہ سکتے ہیں، اللہ کا بندہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جانب جب بھی فرشتے کی جانب کوئی صیغہ یا کوئی کلمہ استعمال کرنا ہو تو مذکر والا کرنا چاہیے۔ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ جو انثیٰ ہے نا یعنی تانیث کے صیغے سے منع کیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے لیے عورتوں والے نام رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر کوئی بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسے ظالم ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس بھی اس بات کے اوپر من علم، کسی قسم کا کوئی علم، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ،
نہیں اتباع کرتے الا ظن مگر بے اصل خیالات کی. یہ گمان اور اٹکل پچو جو لوگوں کے اندر باتیں چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر بات کر کے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دیتے ہیں, اور وہ بھی بیٹی اور فرشتے. اب اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے میرا قانون یاد رکھیے, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, ظن کبھی بھی حق کے مقابلے میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا, حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دے سکتا, کوئی نفع نہیں دے سکتا. ایک جانب ہے ظن, ایک جانب ہے احتمال, ایک جانب ہے یقین, ایک جانب ہے پختہ دلائل. اس کی مثال ایک جانب ہے قرآن. قرآن اگر ایک بات ثابت کر دیتا ہے, ایک بات سے منع کر, قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے, نہیں پینی, قرآن نے منع کر دیا. اب اگر کوئی آج کا مجدد آ کر کہے کہ یہ نہیں جی وہ شراب اور تھی, یہ شراب اگر اس کے اندر یوں یوں ملاوٹ کر لی جائے, یہ جو چیزیں شامل کر لی جائیں, میرا عقل یہ کہتا ہے, احتمال اس بات کا ہے کہ یہ حرام نہ ہوتی. اب یہ کیا ہے کہ ایک طرف قرآن کی آیت ہے, دوسری جانب اپنی دلائل, اپنی عقل آ رہی ہے. یہ فرمایا کبھی بھی کام نہیں آئے گا. سود کے بارے میں انہوں نے کہا جی اس وقت تجارتی سود نہیں تھا, جیسے ہم بینکوں سے قرضے لیتے ہیں, ہماری حکومتیں IMF سے قرضے لیتی ہیں سود کے اوپر, یہ والا سود حلال ہے. بڑے بڑے علماء جو لکھ گئے جی یہ سود جب پھسلے نا, تو فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لانے سے پہلے کیا کہ سود پر قرض دیا کرتے تھے. انہوں نے مکہ کے اندر جو خالی قرض دیا ہوا تھا نا, اس کے اوپر سود جو بنتا تھا نا, وہ کئی کلو سونا بنتا تھا. کلو چٹاک نہیں, اپنا یہ ہمارا وزن نہیں, وہ آج کے لحاظ سے کروڑوں اربوں روپے بنتے جو خالی سود بنتا تھا. میرے آقا نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد کوئی بندہ سود پر قرضہ نہیں دے گا, لہٰذا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں کہ یہ سود نہیں لے. میرے آقا نے ہمیشہ گھر سے ابتدا کی, فرمایا یہ میں نے عمل کر کے دکھا دیا, آج کے بعد کوئی بندہ, تو یہ تجارتی سود نہیں تو کیا تھا, لوگ شام تجارت کے حضرت عباس سے سود قرض لیتے, اس پر سود لاگو ہوتا, ہر مہینے کے بعد اس پر وہ اضافہ ہو جاتا, یہ ناجائز اور حرام ہے. فرمایا اس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو جائے گی, اور آج دیکھیے معیشت تباہ ہو چکی ہے اس وجہ سے کہ ہم اس بات کو کئی پرویز مشرف کے دور میں بھی, نواز شریف کے دور میں بھی یہ تحریک چلائی گئی کہ سود کے خلاف نظام لایا جائے, لیکن انہوں نے کہا جی سود کے بغیر نظام ہمارا نہیں چلتا. بھی آج سے 1300 سال تک کیسے چلتا رہا, یہ چل سکتا ہے اگر بندہ مستحکم ہو جائے, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. تو کبھی بھی سود پر قرضہ مست حاصل کی جائے کریں بینکوں سے, خصوصی سودی بینکوں سے. چلو اب بات یہیں پر آ گئی, تو ایک بات اور, بعض بندے مجبور ہوتے ہیں, آج کل قرض ملتا نہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں اب آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, قرض نہیں ہے, اب یہ مجبوری ہے کہ بینک سے لون لینا ہے ہم نے. اب بینک سے جہاں بھی آپ قرض لیں گے, اب بینک آپ کو ایسے قرض نہیں دے گا 5%, 10%, چاہے حکومتی جو سروس ہے, یہ سود لازمی ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں سود سے بچنے کا. میزان بینک ہے, الاسلامی بینک ہے, الفلاح بینک ہے, جو اسلامی سطح پر بینک چل رہے ہیں, یہ ڈائریکٹ آپ کو قرض پر رقم نہیں دیتے. ان کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقے سے آپ جائز طریقے سے رقم بھی لے سکتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے, آپ کو چاہیے 10 لاکھ 15 لاکھ جتنا بھی, اس حساب سے وہ آپ کو ایک گاڑی لے کر دیں گے, فرنچائز سے, شو روم سے گاڑی خریدیں گے, گاڑی وہ خود خرید کر آپ کو دیں گے کہ یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے, یہ آپ قسطوں پر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 لاکھ کی مہران کار انہوں نے آپ کو لے کر دے دی کہ ایک بار سودا ہو جائے گا, آپ کے قبضے میں چابی بھی دی, قبضہ مکمل کرنا ضروری ہے, شرط رکھیے, یاد رکھیے. قبضہ مکمل ہو گیا, گاڑی آپ نے لے لی, قسطیں بن گئی, آپ نے 50,000 1 لاکھ ایڈوانس ان کو دے دیا, 9 لاکھ کی اب قسط بن گئی ماہانہ 2,000 3,000 جتنی بھی بنے گی. اب آپ اگلے دن جا کر اسی بینک کے اندر جا کر وہ گاڑی بیچ دیں, یا کسی اور کو وہ گاڑی بیچ دیں اس قیمت پر, تھوڑی سی کم تو ہوگا, 10 لاکھ 9.5 لاکھ کی آپ نے بیچ دی. اب وہ 9.5 لاکھ روپے, اب آپ کو رقم جو ضرورت تھی وہ بھی حاصل ہو گئی. اب قسطوں پر جو آپ نے ایک چیز لیتے تھے عام طور پر وہ بھی جائز ہے, اور آپ کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں بنا ماہانہ, آپ اس کی قسط بھی ادا کر رہے ہیں. جب پیسے آئیں تو اکٹھے بھی دے سکتے ہیں, قسط کی ترتیب سے بھی دے سکتے ہیں. اب اس کے اوپر کسی قسم کا سود نہیں لگے گا. اب انہوں نے گاڑی, وہ اپنا, بینک والوں کو کیا فائدہ ہوگا, بینک والوں کو فائدہ یہ ہوگا, انہوں نے جس طرح ایک چیز نقد
1000 روپے کی ہے تو جب ہم ادھار قسطوں پہ لیتے ہیں وہ 1500 کی ملتی ہے. وہ گاڑی نقد 9 لاکھ کی لے کے آپ کو 10 لاکھ کی دیں گے, لیکن دیں گے قسطوں پر. اس صورت میں وہ قسطوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا, انہوں نے اس شو روم کے پیسے ادا کر دیے بینک والوں نے. اس وجہ سے اسلامی بینک میزان بینک سے آپ اس صورت حال سے قرضہ, چھوٹا قرضہ لیں, آپ کوئی بائک وغیرہ لے کر کوئی بھی چیز لے کر اس کو خرید کر یہ ترتیب بھی حاصل کی جا سکتی ہے. تو بہرحال سود سے بچنا چاہیے, سودی قرضوں سے فرمایا بچو, وگرنہ کیا ہوگا, اس کی وجہ سے اللہ کی مدد جو ہے کہ ختم ہو جاتی ہے, اس مال میں بالکل برکت نہیں, ختم برکت بالکل اٹھ جاتی ہے. اب فرمایا کہ وما, زن کے مقابلے میں یقین آ گیا, پختہ خبر آ گئی, تو اب اس کے مقابلے میں زن کوئی کام نہیں کرے گا. آپ ظنی دلائل کو کام کریں. اسی طرح قرآن کے عقیدہ قطعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے. قرآن کہہ دیتا ہے, اللہ اصل میں ضرب لگا رہے آخرت والوں پر, قرآن بھرا پڑا ہے کہ قیامت کا ثبوت یقینی ہے. اب وہ مٹی اٹھا کر لاتے ہیں, کبھی مردوں کو دکھاتے ہیں, یہ جو مٹی ہو گئے ہیں, یہ جو اب ان کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں, یہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں خیالات کو لاتے ہو قرآن کے مقابلے میں, قرآن کی بات تو کنفرم ہے اور اٹل ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, فَآرِزْ أَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا, فَآرِزْ, اعراض کیجئے میرے پاک پیغمبر, امن, ہر اس بندے سے, تولا عن ذکرنا, جو منہ موڑتا ہے ہمارے ذکر سے. ذکر سے مراد قرآن, دعوت توحید, دعوت توحید دیتے ہیں آپ, قرآن کی جانب بلاتے ہیں لوگوں کو, اسلام کی جانب بلاتے ہیں, وہ ایک کان سے سن کر ادھر چلا جاتا ہے, وہ یہاں سے چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں چاہتا, قرآن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر دیتا ہے. آپ کا کام تھا دعوت دینا, آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا, اب آپ ان سے اعراض کیجئے, وہ جانیں گے, رب جانے, اگر ان کے قبضے ہدایت ہوئی حصے میں مقدر میں تو آ جائیں گے, اگر نہ فرمایا اسی پر ان کی موت آ جائے گی. تو یہ ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے, یہ قرآن کے نزدیک کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے اس کا سبب ذکر کر دیا. وہ وجہ یہ ہے کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وہ نہیں ارادہ کرتے إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, مگر صرف دنیا کی زندگی کا. اور یہی بالکل حل ہے. آج دیکھ لیجیے جتنی مادیت پرستی پاکستان اور پوری دنیا کے اندر, جو لوگ دین سے دور ہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس دنیا, ہائی دنیا, ہائی دنیا, دنیا کے اندر ایسے کھو گئے, دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگنے لگے کہ اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے. دنیا کی فرمایا دنیا کو طلب نہ کرو, جو آ رہی ہے اس کے اندر حلال طریقے سے کماؤ, اللہ کا حصہ ادا کرتے رہو. مال کا مل جانا یہ اچھی اور بلکہ نعمت ہے, اس کا اچھا استعمال کیا جائے, اس کو اچھی جگہوں پر لگایا جائے, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا مال کا آ جانا آ جائے کوئی برا نہیں, لیکن اگر کوئی بندہ صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا, اب اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے, اب یہ سارا کا سارا فرمایا جب دنیا دل میں آتی جاتی ہے برائیاں بڑھتی جاتی ہیں, انسان تکبر میں چلا جاتا ہے. فرمایا یہ لوگ اس لیے قرآن کو پیٹھ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہماری دنیا کی مصروفیات اتنی ہیں, عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہے. فرمایا نہ, عبادت کا وقت مقرر ہے, اللہ کی احکامات کے لیے وقت نکالو, اللہ کی عبادات کے لیے وقت نکالو. اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم, میں بتلا دوں یہ خلاصہ ہے, یہ انتہا ان کی, من العلم, دنیا کا بندہ جتنا بھی دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کر لے, اللہ فرماتے ہیں دنیا کا جو علم ہوتا ہے, ذالک مبلغہم من العلم, ان کے علم کی انتہا صرف اور صرف دنیا ہوگی. کہ دنیا اس سے نفع کمانا ہے, اس سے پیسہ حاصل کرنا ہے, اس سے تعلق بنانا ہے, ان کی ابتدا بھی دنیا ہے, ان کی انتہا بھی دنیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اپنا صبح و شام ہی دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دے, آخرت کی فکر ہی نہ کریں, فریض کی فکر ہی نہ کریں. تاجر صبح بازار کے اندر پہنچے اگر اور صبح سے لے کر شام تک تجارت تو کرے, لیکن درمیان میں نمازیں نہیں پڑھتا, درمیان میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جاتا, اذان سن کر اس کے کانوں پر جوں نہیں لیتی. فرمایا یہی مال حدیث میں بڑی سخت وعید ہے. فرمایا کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوری خلقت کے سامنے پیش ہوگا, اس بندے کو دبوچ لے گا اور اس کو ایسا ڈسے گا اس کے منہ پر, اور اس کی اتنی تکلیف ہوگی. اور یہی مال سونے کے تختے بنا کر جہنم کے اندر ان کو تپا کر اس کو پشتوں پر لگائے جائیں گے, اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے
جس کے لیے تو نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، اور اللہ کی فرائض کو بھی بھول گیا تھا، تو فرمایا مال آ جائے تو اس کی وجہ سے بچتا رہے، حرام سے بچ، اللہ کے احکامات کو پورا کر، تو پھر بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ جس کی ابتدا بھی دنیا ہو، جس کی انتہا بھی دنیا ہو، فرمایا اس کے لیے آپ بس اعراض کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو دعوت دیتے رہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اس لیے کہ تیرا پروردگار وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، اعلم جو خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ بندہ ایمان لے آتا، میں اگر دعویٰ آپ نے کہا راز چھوڑ دیجئے یہ نہیں مانتے، اگر میں بار بار جاؤں، اللہ نے فرمایا نہ، آپ نے دعوت دے دی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اگر اس نے دل کے برتن کو سیدھا رکھا ہوتا اور اگر اس کے حصے میں ایمان ہوا، اس کے مقدر میں ایمان ہوا، تو یہ ضرور آپ کی بات پر قبول کر کے یہ آپ کی محفل میں آ جائے گا، اور جو نہ مانتا ہوا وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ آپ کے راستے سے دور ہو جائے گا، وہ آپ کے خلاف چلے گا، قرآن کے خلاف چلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اختیار ضرور دیا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، لیکن ہے اختیار کے ساتھ، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ اعراض کرے گا تو فرمایا جہنم میں جائے گا، اگر قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرامین کو سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور سنت نبی پر چلنے کا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو توحید کو اور اللہ کے احکامات کو اگر آپ سامنے رکھیں، بے شک دنیا کمائیں، بے شک دنیا کے جس حصے میں آپ چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ فرائض پورے کر رہے ہیں، آپ واجبات پورے کر رہے ہیں، تو یقین مانیے یہ بہت بڑی عبادت ہے، فرمایا اس کی وجہ سے آپ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی دنیا سے مقصد یہ ہے آپ عبادت بھلا بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ دنیا میں اس طرح کھو گیا کہ اللہ کی فرائض کو بھی بھول بیٹھا، فرمایا اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ان آیات اگلی آیات کے انشاءاللہ کل والے سبق کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے عمل کی اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔